شاہی محل کی طرف جاتے ہوئے زبیر کو لوگوں کا ایک ہجوم جلوس کی شکل میں دکھائی دیا۔ دلیپ سنگھ نے کہا کہ مہاراج آپ کے تحائف اور گھوڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ ان کے حکم سے گھوڑوں کا جلوس نکالا گیا۔ گھوڑوں کی لگام تھام کر بازار میں چلنے کی عزت ان لوگوں کے حصے میں آئی جو ہماری ریاست کے سب سے بڑے سردار ہیں۔ اگر انہیں ابو الحسن کی موت کا غم نہ ہوتا تو شاید خود بھی اس جلوس میں شرکت کرتے۔ زبیر نے قریب سے دیکھا تو دربار میں سب سے اگلی کرسیوں پر براجمان ہونے والے 8 سردار گھوڑوں کی لگامیں تھامے ہجوم کے آگے چلے آ رہے تھے۔ راجکمار نے مسکراتے ہوئے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ کے ملک میں بھی گھوڑوں کی یہ عزت ہوتی ہے؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، ہم زیادہ تر ان کے چارے اور پانی کی فکر کرتے ہیں۔ دلیپ سنگھ بولا، یہ گھوڑوں کی عزت نہیں، گھوڑے بھیجنے والوں کی عزت کی جا رہی ہے۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ہوا خوشگوار ہو رہی تھی۔ راجہ محل کی دوسری منزل پر ایک دریچے کے سامنے بیٹھا سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیر اور اس کے ساتھیوں کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کر زبیر کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد خالد کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا، مجھے تمہارے باپ کی موت کا بہت دکھ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کا جہاز طوفان کے باعث غرق ہو چکا ہے، لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ راستے میں کسی نے حملہ کر کے ان کا جہاز غرق کر دیا ہے تو میں ان کا بدلہ لینے کے لیے اپنے تمام سپاہی اور سارے جہاز بصرہ کے حاکم کے سپرد کر دوں گا۔ راجہ سامنے کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے بیٹھ گیا۔ زبیر اور خالد بھی بیٹھ گئے، لیکن دلیپ سنگھ کھڑا رہا۔ راجہ نے دلیپ سنگھ کی طرف دیکھ کر کہا، اب تم بھی بیٹھ جاؤ، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ کل سے تم ہمارے دربار میں تمام سرداروں سے آگے راجکمار کے پاس بیٹھا کرو گے۔ دلیپ سنگھ آگے بڑھ کر راجہ کے پاؤں چھونے کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا اور راجہ زبیر سے مخاطب ہوا، میں بصرہ کے حاکم کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ عرب بچوں کو لاوارث سمجھ کر یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ میں انہیں اپنے بچے سمجھتا ہوں۔ اگر وہ یہاں رہیں تو ان کی ہر ضرورت ہمارے شاہی خزانے سے پوری ہوگی۔ آپ ان سے پوچھ لیں، اگر انہیں یہاں کوئی تکلیف ہو تو بے شک انہیں اپنے ساتھ لے جائیے۔ زبیر نے جواب دیا، انہیں یہاں کوئی شکایت نہیں، اور میں اپنی حکومت اور تمام عربوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قوم کے یتیم بچے اپنے ملک سے اس قدر دور رہیں۔ ان کی بہترین تعلیم و تربیت وہیں پر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ پسند کریں گے تو انہیں یہاں بھیج دیا جائے گا۔ راجہ نے پوچھا، کیا آپ سب کو لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، طلحہ اور چند تاجر یہیں رہیں گے۔ لیکن خالد اور اس کی بہن بھی تو یہیں رہیں گے نا؟ نہیں، وہ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ راجکمار نے مغموم لہجے میں کہا، نہیں، انہیں ہم نہیں جانے دیں گے۔ خالد کو میں اپنا بھائی بنا چکا ہوں اور ناہید میری بہن ہے۔ پچھلے کمرے کے پردے کی آڑ سے ایک نسوانی آواز آئی اور 14-15 برس کی ایک لڑکی راجہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا رنگ راجکمار کی طرح سانولا تھا، لیکن چہرے کے نقوش اس کی نسبت تیکھے تھے۔ آنکھیں خوبصورت اور چمکدار تھی۔ اس نے خالد کی طرف دیکھا اور کہا، بھیا، تمہیں ماتا جی بلاتی ہیں۔ خالد اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور لڑکی نے چلتے چلتے راجہ کی طرف دیکھا اور کہا، پتا جی، آپ ان کی باتیں نہ سنیں۔ راجہ نے زبیر کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھا آپ نے؟ زبیر نے کہا، بہت اچھا، میں ان کی مرضی پر چھوڑتا ہوں۔ خالد تھوڑی دیر بعد سر جھکائے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ راجہ نے پوچھا، بیٹا، انہوں نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم یہاں رہنا چاہتے ہو یا نہیں؟ خالد نے جواب دیا، آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں،
اگر میرے پیش نظر دنیا کا کوئی آرام ہوتا تو میں آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا، لیکن اس وقت ہماری قوم دور دراز کے ممالک میں جہاد کر رہی ہے اور میری رگوں میں ایک مجاہد کا خون ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مجھ سے کم عمر کے لڑکے بھی جہاد پر جا رہے ہیں۔ میں اس سعادت سے محروم نہیں رہنا چاہتا۔ راجہ کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد بولا، بیٹا تم ابو الحسن کے بیٹے ہو، اگر تم ارادہ کر چکے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ خوش نصیب ہے وہ قوم جس کی مائیں تمہارے جیسے بچے جنتی ہیں۔ خالد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خوشی سے اجازت دیں۔ راجہ نے جواب دیا، ابو الحسن کی بیٹے کی خوشی میری ناراضگی کا باعث نہیں ہو سکتی۔